الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 151 پر نیچے حاشیے میں وہ جو جادو کے لحاظ سے مذمت کی حدیثیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اتا کاہنا او عرافا، جو کاہن کے پاس یا عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کاہن یا عراف کی بات کی تصدیق کی، یعنی کاہن نے جو خبر دی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، یا کاہن نہیں عراف ہے، جس طرح اب بہت سے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، تو اس جانے والے نے ذہن میں بات پکی کر لی کہ فلاں نے ہی ایسا کیا ہے جس کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا، اس قرآن کا، اس دین کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا ہے۔ اتنا بھاری عمل ہے جو کہ معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ غیبی امور کے بارے میں جا کے پوچھتے ہیں، اور پھر صرف پوچھنا اس تک بات نہیں رہتی، بلکہ اسے اپنا موقف بنا لیتے ہیں، اور پھر اس پر آگے جھگڑے مرتب ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، فقد کافر سے تعبیر کیا۔ دوسری حدیث ہے من اتا عرافا، جو عراف کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، اور اس نے عراف سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا، فسألہ عن شیء، کہ میری گمشدہ چیز کہاں پڑی ہے، یا اس بندے کو کس نے تعویذ ڈالے ہیں، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف اس بیس پر کہ اس نے جا کر سوال کیا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بتا دے گا مجھے، تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ یعنی ایک دن کی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، ایک نماز بھی ضائع ہو جائے پڑھی ہوئی، تو اس بنیاد پر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس موضوع پر بھی عوام الناس کو باخبر کریں کہ کتنا خسارہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، آگے اشعار کے لحاظ سے 54 صفحے پر اوپر جو متن میں آیا کہ مولدین کے جو اشعار ہیں غزل کے اور بیتالہ کے، یہ سارا مکروہ کا سلسلہ ہے، و مباحن، اور کچھ اشعار مباح ہیں، کا اشعارہم، جس طرح کے مولدین کے وہ اشعار جن میں کسی کی توہین نہیں کی گئی، حجب نہیں کی گئی۔ اب امام ابن عابدین کہتے ہیں قولہ من الغزل، غزل کے اشعار، المراد بہ ما فیہ وصف النساء، کہ جس کے اندر عورتوں کی تعریف کی گئی ہو، ان کے حسن و جمال کی، والغلمان، اور بچوں کی، یعنی امرد جو ہیں، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ اسم لمحادثۃ النساء، غزل اصل میں عورتوں کے ساتھ
ڈائلاگ اور گفتگو کو کہا جاتا ہے، یعنی شاعر یا تو عورت بن کے کلام کرتا ہے یا پھر عورتوں کے محاسن حسن و جمال کے بارے میں اس میں بولتا ہے۔ وَعَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَالْبِطَالَةَ، اور مصنف نے غزل پر بطالہ کا عطف ڈالا ہے، یہ عطف عام ہے، عام کا خاص پر، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنْهَا، کیونکہ بطالہ بھی اسی غزل کی ایک قسم ہے۔ فَشَامِلَ وَصْفَ حَالِ الْمُحِبِّ مَعَ الْمَحْبُوبِ، یعنی محب محبوب کا جو باہمی ان کے حالات ہیں وہ اس بطالہ کے اندر موجود ہیں۔ او ما الظالہ من الوصل والہجر، یا محب محبوب کو جو ان پر ملامت کرتے ہیں، محب محبوب کے ملامت کرنے والے لوگ، ان کا تذکرہ ہے ان اشعار کے اندر، الظالی ملامت کرنے والے۔ اور محب محبوب کے حالات کیا ہیں؟ من بیانیہ ہے، یعنی اس میں وصل اور فراق کی باتیں ہیں۔ واللوع، عشق کی جلن، والغرام، اور حد درجے کی محبت۔ اب جدید عربی میں غرام عشق کے معنی میں آتا ہے، اور پھر پاکیزہ عشق کے لیے ساتھ صادق کا لفظ بولا جاتا ہے، الغرام الصادق، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہو تو اس کے لیے الغرام الصادق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، مصباح میں ہے البطالہ نکیز الامالہ، من بطل الاجیر من العمل، یعنی ایک ہوتا ہے مزدوری کرنا اور ایک ہے کسی کو مزدوری سے فارغ کر دینا۔ تو بطالہ جو ہے یہ عمالہ کی نکیز ہے۔ بطل الاجیر من العمل، اجیر جو ہے وہ عمل سے محروم کر دیا گیا۔ فَهُوَ بطال بین البطالہ، کہ وہ بے روزگار ہے، بہت زیادہ بے روزگار۔ باقی جو بطال ہے وہ ہیرو کے معنی میں آتا ہے، بطال۔ اچھا جی، یہ فتح کے ساتھ ہے بطالہ، وحکیہ بالکسر، اور کسرہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا بطالہ، وہو افصح، اور کسرہ زیادہ فصیح ہے۔ وربما قیل بالضم، اور بطالہ بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ ابن عبد الرزاق نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے مصباح کے حاشیہ پر یہ دیکھا بخط مصنفہ، خود مصنف کے خط کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الفعالہ قد یکون وصفا للطبیعہ، کہ فعالہ کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں وہ کبھی طبیعت کے لیے بطور وصف استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ رزانہ، جہالہ، یعنی یہ رزانہ ہے متانت، جہالہ ہے جہالت، وبالکسر، یعنی یہ جو وزن ہے فعالہ کا وہ طبیعت کے وصف ہوتے ہیں، اور جو فعالہ کا ہے یہ صنعت و حرفت کے لیے ہوتے ہیں، للصناعت، للصناعت، کالتجارہ، هل ادلکم علی تجارہ، وبالضم لما یرما، ضم کے لیے جو فعالہ کا وزن ہو یہ ان مقاصد کے لیے بولا جاتا ہے جس چیز کو پھینک دیا جائے، جس طرح کہ قلامہ ہے، قلامہ سے مراد یعنی قلم بناتے ہوئے جو حصہ کاٹ کے کانے کا پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی لفظ
ان تینوں معانی کو متضمن ہوتا ہے، تو اس میں پھر تینوں حرکتیں جائز ہوتی ہیں۔ فالبطالہ تو بالفتح، بطالہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے کیونکہ یہ وصف ہے ثابت یہاں پر، اور کسر کے ساتھ بھی ہے چونکہ یہاں یہ صناعت کی مشابہ ہے کیونکہ اس پر دوام کیا جاتا ہے، اور بطالہ بھی اس کو متن میں جو ہے پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ غزل کے اشعار وہ ہیں جو شرعی طور پر ترک کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ آگے اہم بحث ہے کہ مطلقاً شعر کی بات، کہ شعر جائز کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے۔ اقول وعلی ھذا یمکن ان یکون اشارۃً، کہ میں کہتا ہوں کہ متن میں جو کچھ گزرا اس کے خلاصے کے طور پر یہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک وہ اشعار ہیں یا ایک وہ شعر کہنا ہے جس عمل کو مکروہ سے تعبیر کیا جائے گا، اور دوسرا شعر و شاعری کا وہ طریقہ ہے جس کو مباح قرار دیا جائے گا۔ شعر و شاعری کا جو طریقہ مکروہ ہے وہ کون سا ہے؟ ان المکروہ منہ ما داوم علیہ، کہ جس پر کوئی بندہ دوام کرے، مثلا وہ شعروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، تو اس حد تک جو شعر و شاعری کے پیچھے پڑ جائے تو یہ اس کا وصف مکروہ ہے۔ وَجَعَلَهُ صَنَاعَةً لَهُ، وہ اس کو اپنا پیشہ بنا لے، حتیٰ غالب علیہ، یہاں تک کہ یہ چیز اس پہ غالب آ جائے، وَأَشْغَلَهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ شعر و شاعری اس کو مشغول کر دے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، اور شرعی علوم سے، شرعی علوم کی جگہ وہ شعر و شاعری کے اندر ہی مست رہے۔ وَبِهِ فُسِّرَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، تو یہاں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَئِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، ایک قیح ہوتا ہے اور یہ قیح ہے، قیح کہتے ہیں پیپ کو، یہ کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، خیر من ان یمتلی شعرا، اس سے بہتر ہے کہ شعروں سے بھر جائے، یعنی کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یعنی بہت گندگی کا اس کو سامنا ہے کہ اس کا سارا پیٹ غلاظت سے بھر گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیپ سے بھر جانا اتنا معیوب نہیں جتنا شعروں سے بھر جانا معیوب ہے۔ اب اس کے لحاظ سے سوال ہو رہا تھا کہ حدیث شریف میں تو اتنی مذمت ہے تو پھر کیوں شعر پڑھے جاتے ہیں، کیوں شعر لکھے جاتے ہیں، جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی مذمت کر رہے ہیں؟ تو امام شامی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اشعار جو کبھی کبھار کہے جائیں اور مضمون ان کا خراب نہ ہو، اس کی مذمت نہیں ہو رہی، یہ اس شاعر کی مذمت ہو رہی ہے کہ جو شعروں میں نماز بھی نہیں پڑھتا، جو شعروں میں ذکر الہی سے غافل رہتا ہے، یا جو دوسری طرف جو گندے گانے ہوتے ہیں وہ گاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد نعت کے شعر نہیں ہیں یا قصیدہ بردہ کے شعر، اس سے مراد ایک تو ہے گندے گانے، دوسرا یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا فرائض کا بھی اسی بارے میں، تو اس کی مذمت ہے اس حدیث شریف میں لَئِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، تو کہتے ہیں وَبِهِ فُسِّرَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، اسی کے ساتھ کہ جو شعر علوم شریعہ سے روکیں اور جو شعر ذکر الہی سے روکیں
اور جو شعر گندے ہوں وہ مراد ہیں اس سے لئن یمتلیا سے، کہ یہ کہ بھر جائے تم میں سے کسی ایک کا پیٹ پیپ سے، بہتر ہے اس سے کہ وہ بھر جائے گانوں سے، جو فلموں کے گانے ہیں، یا اس طرح کہ نماز بھی شعروں میں ہی چھوڑ دے، اور شعر مطلقاً خواہ وہ درختوں کے بارے میں ہوں، جانوروں کے بارے میں ہوں، کثرت سے وہ لکھنا، پکانا، بولنا، تو پھر اس کی مذمت اس حدیث میں کی جا رہی ہے۔ فَلْيَسِيرُ مِنْ ذَلِكَ، تھوڑے سے اشعار، لا بأس بہ، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا قصد بہ اظہار النکات، اظہار النکات، جب مقصد اس سے کوئی باریک بات سمجھانا ہو، نکات واللطافات والتشابیہ الفائقات، یعنی شعر کے ذریعے سے تشبیہ سمجھانا مقصد ہے، والمعانی الرائقات، شاندار معنی سمجھانا۔ اچھا جی، تو مطلب ہے تھوڑے اشعار اس کی مذمت نہیں، اور ساتھ وَإِنْ كَانَ، یہ ان وصلیہ ہے کہ وہ تھوڑے اشعار جو ہیں وہ اگرچہ خدود کے وصف کے بارے میں ہوں، رخساروں کے بارے میں وہ شعر لکھے گئے ہیں، والقدود، اور کسی کے قد کے بارے میں، یعنی وہ شاعر محبوب کا قد بیان کر رہا ہے، اگرچہ اس چیز کے بھی ہوں مگر ہوں تھوڑے، تو پھر گزارا ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن علماء البدیع قد استشہدوا من ذالک، کہ جو علم بدیع کے علماء ہیں انہوں نے اس طرح کے اشعار اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، باشعار المولدین وغیرہم لہذا القصد، یعنی ان کا مقصد کوئی خیال کے اندر فحاشی لانا نہیں ہے، بلکہ وہ ان لفظوں سے کوئی تشبیہ سمجھانا چاہتے ہیں یا کوئی بلاغت کا نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس واسطے محقق ابن حمام نے شہادات جو باب ہے فتح قدیر کا، اس میں یہ لکھا ہے ان المحرم منہ ما کان فی اللفظ ما لا یحل، کہ حرام وہ شعر ہیں، پیچھے تو مکروہ گزرے ہیں، حرام وہ شعر ہیں کہ جن کے الفاظ کے اندر وہ چیز ذکر ہو جو کہ حلال نہیں ہے شرعی طور پر، کا صفات الذکور، جس طرح کے مردوں کی ایسی صفات، یعنی مرد کے اعضائے مخصوصہ کے لحاظ سے کوئی شاعری کرتا ہے، والمرأۃ المعینۃ الحیہ، یا کسی معین عورت جو کہ ابھی زندہ ہے اس کے بارے میں اشعار لکھتا ہے، ووصف الخمر المہیج الیہا، اور شراب کا کوئی قصیدہ لکھتا ہے شراب کے بارے میں، المہیج، جو کہ بندے کی شہوت کو بھڑکاتا ہے عورتوں کی طرف، اور والہانات، اور ایسے ہی یعنی اشعار کے اندر سر تال وغیرہ، والہجاء لمسلمین، کسی مسلمان کی حجب کرنا جن شعروں کے اندر ہے وہ بھی حرام ہیں، اور ذمی اذا اراد المتکلم ہجاءہ، یا ذمی کے بارے میں ہے جب متکلم کا مقصد مسلمان یا ذمی کی حجب کرنا ہو، لا اذا اراد انشاد الشعر للاستشہاد، لیکن یہی اشعار جب کسی شاعر نے لکھے اور یہ اپنی کتاب میں عبارت میں استشہاد کے لیے پیش کر رہا ہے کہ قرآن کے کسی لفظ کے معنی کے تعین کے لیے شعر کی ضرورت ہے، اور اس شعر میں آگے حسن و جمال کا ذکر ہے کسی عورت کا، تو اب اس کا مقصد کوئی اس کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کے لفظ کا معنی معین کرنا ہے، تو اس طرح یعنی اجازت ہو سکتی ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ ویسے تو
یعنی ذمی کا تقدس نہیں، لیکن جس طرح اس کے جان اور مال کا تحفظ ہے، یعنی ایسے ہی مسلمان کی طرح، یعنی جس طرح مسلمان کو ستانا جائز نہیں، اسی طرح یعنی اس کی حجب جائز نہیں، اگرچہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے ذمیوں پر ظلم منع کیا ہے، ان کو ذلیل کرنا منع نہیں کیا، ذلیل انہیں کیا جائے تاکہ ذلیل ہوں تو انہیں پتہ چلے کہ عزت اسلام میں ہے، اسلام کے بغیر جو ہے وہ عزت نہیں ہے۔ اچھا جی، او لیعلم فصاحتہ، یہ للاستشہاد پر عطف ہے کہ جب کوئی اشعار اس لیے ذکر کرتا ہے کہ ان کی فصاحت کو جانے اور بلاغت کو جانے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ وَصْفَ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ غَيْرُ مَانٍ، دلالت کرتا ہے عورت کے وصف پر مشتمل اشعار کو پڑھنا بلاغت فصاحت کے لحاظ سے کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ یدلو کا فاعل انشاد ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر پڑھنا، وہ دلالت کرتا ہے کہ جس وقت مقصد اچھا ہے تو پھر جو عربی ادب کے مثلا وہ امراء القیس کی جو چبڑے ہیں تو یعنی وہ منع نہیں ہے، انشاد ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر پڑھنا، لذالک، اس مقصد کے لیے، وہو محرم، حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے اور کسی حدیث یا عربی لفظ کی وضاحت میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ وَقَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے اشعار یاد تھے اور وہ الفاظ کی وضاحت کے لیے پڑھتے تھے۔ وَمِمَّا يُقْطَعُ بِهِ فِي هَذَا، اور ان دلیلوں سے کہ جن سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ مقصد اچھا ہو تو یہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، ان میں سے کیا دلیل ہے؟ قول کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا پڑھنا آئندہ آنے والے اشعار کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اچھے مقصد کے لیے، لغت کے تعلیم کے لیے ایسے اشعار کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وما سعاد غدات البین اذ رحلوا الا اغن غدید الطرف مکحول تجلو عوارد دی ظلم اذ ابتسمت کانہ منحل بالراہ معلول۔ تو یہ یعنی اشعار جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے۔ اچھا جی، اور نہیں ہے سعاد، یعنی یہ شاعر کی محبوبہ کا نام ہے، سفر کی صبح میں جب انہوں نے سفر کیا، مگر وہ بہت زیادہ تغنی گانے والی اور اس کی آنکھوں کی اطراف سرمیلی ہیں اور اس کے رخسار چمکتے ہیں
جس وقت وہ مسکراتی ہے، کانہو منہلم بالراح معلول، گویا کہ وہ ایک چشمہ ہے کہ جس کے ساتھ خوشبو کو مکس کیا گیا ہے۔ وَكَثِيرٌ فی شعر حسان، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کے اندر یہ بات بہت جگہ دیکھی گئی ہے، کَقَوْلِهِ وَقَدْ سَمِعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ ان کا یہ شعر ہے، حالانکہ یعنی اس حال میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ اچھا جی، خواب کے اندر تیرے دل کو محظوظ کیا اس محبوبہ نے، تسقی دجیہ جو لیٹے ہوئے بندے کو پلاتی ہے، بباردن بسامن، تبسم کرنے والے ٹھنڈے ہونٹوں کے ساتھ۔ تو یعنی جو لغت کے کسی مفہوم کو معین کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھے گئے، تو نفس جواز اس نیک مقصد کے لحاظ سے موجود ہے۔ فَأَمَّا الزَّهْرِيَّاتُ مُجَرَّدَةُ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَضَمِّنَةُ وَصْفَ الرِّيَاحَيْنِ وَالْأَزْهَارِ وَالْمِيَاهِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ، باقی یعنی جو کائنات کے حسین مناظر ہیں، خواہ وہ کسی بہار کے ہوں، چشموں کے ہوں، تو ان کے بارے میں جو اشعار ہیں اس سے بھی روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نعم، ہاں اس وقت روکا جائے گا، اذا قیل علی الملاہی، جب لہو و لعب کے لیے اشعار پڑھے جائیں گے۔ تو نام اذا قیل علی الملاہی تو نیا و ان کانا مواعظ و حکمہ، کہ اگر لہو و لعب کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے تو روکا جائے گا، اگرچہ جو پڑھ رہا ہے وہ مواعظ ہیں، لیکن مقصد لہو و لعب ہے تو پھر ان مواعظ سے بھی روکا جائے گا، اور حکم سے بھی روکا جائے گا اگر لہو و لعب کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، وفی الذخیرۃ او النوازل قراءۃ شعر الادب اذا کان فیہ ذکر الفسق والخمر والغلام یکرہ، کہ ادب کے شعر جب اس میں فسق ہو، شراب ہو اور بچوں کا ذکر ہو تو مکروہ ہے۔ والاعتماد فی الغلام علی ما ذکرنا فی المرأۃ اے من انہا ان کانت معینۃ، تو جس طرح ہم نے پیچھے عورت کے لحاظ سے ذکر کیا ہے کہ عورت جب معینہ ہو اور زندہ بھی ہو اس کے لیے اشعار منع کیے گئے، ایسی امرد بچہ جو ہے وہ معین بھی ہو، زندہ بھی ہو، تو اس کے لحاظ سے اشعار اس کی حسن و جمال کے بارے میں مکروہ ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَلَا، اور عورت اگر فوت ہو چکی ہو تو پھر نہیں، تو ایسے ہی اس پر امرد کو بھی قیاس کیا جائے گا۔ باقی اس کا مکمل جو ہے وہ تذکرہ اس پر
باب الوتر اور نوافل کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ ابو متن میں ہے التی لا یستخف فیہا، وہ اشعار کے جس میں کسی مسلمان کی توہین نہیں کی گئی۔ وقضا فی فوائد شتیٰ من الاشباہ والنظائر، ایسے ہی اشباہ والنظائر کا جو باب ہے فوائد شتیٰ کا، یعنی متفرق فوائد جہاں ذکر ہیں وہاں یہ لکھا ہے ثم نقلا، یعنی اس کے اندر بھی مذکورہ چیز کا ذکر ہے کہ وہ اشعار جو کسی کی توہین کے لیے نہیں لکھے گئے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ ثم نقل مسئلۃ الرباعیات ومحتها ان الفقہ ہوا ثمرۃ الحدیث ولیس ثواب الفقیہ اقل من ثواب المحدث۔ اچھا جی، رباعیات کا مسئلہ بیان کیا صاحب اشباہ والنظائر نے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علم فقہ جو ہے یہ علم حدیث کا پھل ہے، اور فقیہ کا ثواب محدث کے ثواب سے کم نہیں۔ اور علم حدیث میں کیا ہے، کل انسان غیر الانبیاء لا یعلم ما اراد اللہ تعالی لہو و بہی، لہو مرجع ہے ثواب، اور بہی صفات حمیدہ، کہ ہر انسان انبیاء کے سوا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، لأن ارادہ تعالی غیب، کیونکہ اللہ کا ارادہ پوشیدہ ہے، الا الفقہاء، سوائے فقہاء کے، فإنہم علموا ارادتہ تعالی بہم، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ان کے بارے میں ارادہ کیا ہے، باقی نہیں جانتے۔ کس طرح جانتے ہیں؟ بے حدیث صادق المصدوق، کہ جو صادق اور مصدوق کی حدیث ہے، یعنی صادق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصدوق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین کی فقاہت دیتا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انبیاء کو تو پتہ ہے کہ اللہ نے ان سے خیر کا ارادہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ان سے کیا ارادہ ان کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ان کا غیب ہے، ان سے غیب ہے۔ لیکن فقہاء کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان سے خیر کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ ہے میں یرد، اس لیے شرط کے جواب میں آ گیا یفقہ فی الدین، پہلا ہا جو ہے وہ مجزوم ہے۔ اچھا جی، اب نیچے قولہ التی لا یستخف فیہا الیس فیہا استخفاف باحد من المسلمین، یعنی وہ نظم کے جس میں مسلمانوں میں سے کسی کی مذمت نہ ہو۔ مذمت کیسے ہے؟ کہ ذکر اورات ہی، جس طرح اس کی مخفی باتیں جو معیوب ہیں وہ ظاہر کرنا، والاخذ فی ارضہ، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، وفی بعض نسخ الاشباہ لا سخف فیہا الا رکعتا وخفتا، کہ جن شعروں کے اندر کوئی ہلکا پن نہیں ہے۔ ثم ناقالا اے فی الفوائد آخر الفن الثالث من الاشباہ عن المناقب لبزازی وذکر الحلبی عبارت بتمامها واقتصر الشارع على محتها ای المقصود منها۔ اچھا جی، یہ صرف ضمیروں کے مرجعی، اور فیہا اے فی الاشباہ غیر الانبیاء کان ینبغی ان یقولا والمبشرین بالجنہ،
کلا شرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام شامی کہتے ہیں کہ مصنف کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ کو بھی مستثنا کرنا چاہیے تھا، کہ جیسے انبیاء جنتی ہیں تو عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، یعنی ان کے لیے رب کا جو ارادہ ہے وہ بھی معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ اچھا جی، قالہ سیدی عبد الغنی النابلسی فی شرح ہدیۃ ابن العماد، یعنی یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ذکر کرنا، انہوں نے یہ اضافہ کیا۔ اچھا جی، نہیں جانتے کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا، لیکن فقہا جانتے ہیں۔ حیث اراد بہ تعالی الخیر قولو و بہ اے ولا یعلم ما اراد اللہ تعالی بہ من الصفات الحمیدہ، کہ اللہ اس بندے کو کون کون سی اچھی صفتیں دے گا، یہ نہیں جانتے انبیاء کے علاوہ لوگ، مگر فقہا۔ اب کہتے ہیں فقہا سے مراد صرف علم نہیں ہے، عمل بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے فقیہ مگر بد عقیدہ ہے یا بے عمل ہے تو اب اس کے لیے خیر معلوم نہیں ہوگی۔ المراد بہم العالمون باحکام اللہ تعالی اعتقادا و عملا، کہ اللہ کے احکام کے عالم ہیں درا حال کے ان کا اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ لأن تسمیۃ علم الفروع فقہا تسمیۃ حادثۃ، کیونکہ یہ جو علم فروع کو فقہ کہنا، یہ جو شروع میں بحث گزری ہے کہ ایک ہے حدیث میں فقہ کا ذکر، ایک ہے فقہ کی اصول فقہ کی کتابوں میں فقہ کا ذکر، تو یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، تو فقاہت فی الدین جو وہاں ذکر ہے تو اس میں دین کی سمجھ، مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ ہو تو پھر عقیدہ صحیح ہوگا، دین کی سمجھ ہو تو پھر عمل صحیح ہوگا، تو وہ مراد ہے یعنی فقہا کے اندر اصل وصف، چونکہ باقی جو اصطلاحی نام ہے وہ بعد میں پڑا ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ، کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اس کی تائید وہ بھی کرتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کرے، آخرت میں متوجہ ہو، تو وہاں یعنی صرف علم کافی نہیں بلکہ ساتھ تقوی اور طہارت بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، وَفِيهَا، کل شیء یسأل عنہ العبد یوم القیامۃ الا العلم، اشباہ کے اندر ہے کہ ہر چیز جو بندے کے پاس ہے اس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا سوائے علم کے۔ اور اشباہ میں فصوص سے ذکر کیا گیا، ظاہر ہے کہ فصوص سے مراد فصوص الحکم ہے، شیخ اکبر محی الدین عربی قدس سر الانور کی۔ اب جو انہوں نے کہا کہ باقی تو ہر چیز کا سوال ہوگا، علم کا نہیں ہوگا، یعنی ہر چیز کا مطلب ہے کہ تجھے پیسے ملے تھے تو کہاں خرچ کیے، تو علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ حالانکہ جس طرح اگلے دن وہ حدیث بیان کی تھی 3 آدمیوں کی کہ شہید جسے کہا جاتا ہے، پوچھا جائے گا کہ تجھے سیت دی تھی تو تو نے کیا کیا، اور مالدار سے مال دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا، اور عالم سے کہ تجھے علم دیا تھا تو تو نے اس سے کیا کیا، تو سوال تو یعنی اس مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کیا جائے گا۔
تو اس بنیاد پہ نیچے پھر انہوں نے خود حدیث پیش کر کے ایک دوسری اس کا جواب دیا ہے۔ اور ادا علیہ الحموی، اس بات پر حموی نے اعتراض کیا ہے، جو کہا گیا کہ باقی تو ہر چیز کا حساب ہے، علم کی نعمت جو ملی اس کا حساب نہیں۔ انہ وارد فی الحدیث سے، کہ حدیث میں ایسے لفظ موجود ہیں ما یفید السؤال عن العلم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور لفظ کیا ہیں؟ لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن اس وقت تک بندہ نہیں ڈگمگائے گا، یعنی اس کے قدم نہیں پھسلیں گے۔ کب تک؟ حتی یسأل عن اربعین، جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک شدید گھبراہٹ نہیں ہوگی، جب یہ سوال ہوگا تو پھر شدید گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا عمر جو تجھے دی تھی تو اتنا لمبا ٹائم تو نے کہاں فنا کیا، یہ وقت تو نے کہاں صرف کیا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَاهُ، کہ تیری اتنی ابھرتی جوانی چمکتی وہ تو نے کیسے پرانی کی، یعنی تو جوان تھا اور آہستہ 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 پھر وہ جوانی بڑھاپے میں ڈلی اور تو پرانا ہو گیا، تو وہ تو نے غیر مستعمل جوانی جو تھی کہاں استعمال کی۔ وَأَمَّالِهِ، اور اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے جب تک کہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ مال کے بارے میں، اور مال کا سوال ڈبل ہے، ایک کمایا کہاں سے تھا، دوسرا خرچ کہاں پہ کیا۔ اچھا جی، ہاں ایک کا ذکر اکتسبہ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا صَنَعَ بِهِ، اور اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے جب تک کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اپنے علم کا بتاؤ، علم سے تم نے کیا کیا جو تجھے اللہ نے علم دیا تھا۔ تو پھر یعنی سوال ہوا مصنف پر کہ یہ کہتے ہیں کہ باقی تو ہر شے کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، علم کا نہیں دینا پڑے گا، جبکہ یہاں تو حدیث میں یہ علیحدہ حدیث ہے اس مسلم کی حدیث سے کہ علم کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا اور بڑا شدید مواخذہ ہوگا۔ اچھا جی، اب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ الا العلم، یہ جو حدیث ہے نا کہ ہر شے کے بارے میں سوال ہوگا سوائے علم کے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر شے میں اضافے کا سوال ہوگا سوائے علم کے، کہ اس میں اگر قل رب زدنی علما کہتا رہا تو یہاں جو اضافہ ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی باقی ہر چیز جو مزید مانگے گا اس کا امتحان بھی مزید دینا پڑے گا، اور علم کا استثناء اس اضافے کی صورتحال سے ہے۔ وَأُجِيبَ، اور جواب دیا گیا کہ مراد ہے الا طلب زیادت من العلم، مطلقاً علم مراد نہیں، طلب زیادت من العلم مراد ہے، اور اسی وجہ سے یعنی تعلیل جو ہے وہ صحیح ہے، لِأَنَّهُ سے جو تعلیل کو بیان کیا گیا ہے، لِأَنَّهُ طَالَبَ مِن نَبِيِّهِ، کہ اللہ نے خود اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، کیا ان یطلب الزیادۃ منہ، کہ وہ اللہ سے علم کی زیادتی، علم کی کثرت کا سوال کریں۔ کہاں کہا ہے؟ اس میں وقر رب زدنی علما، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود کہ تم مجھ سے زیادہ مانگو، فکیف یسأل عنہ، تو پھر جب خود ہی مانگنے کا حکم دیا ہے تو مانگنے والا تو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، پھر اس سے سوال کیسے کیا جائے؟ تو مطلقاً علم کی بات نہیں، علم کی کثرت کی طلب کی بات ہے کہ باقی ہر چیز
کی کثرت جو طلب کی جائے گی تو اس کا سوال ہوگا، اور یہاں سوال نہیں ہوگا چونکہ یہ باعث اجر ہے کہ خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی کثرت طلب کرو۔ اب اس پر پھر اعتراض آگے کر دیا مصنف نے، یعنی امام شامی نے، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ طَلَبِهِ، کہ اگرچہ اللہ کے کہنے پر کثرت مانگ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سوال ہوگا کہ وہ کثرت ریا کے لیے مانگ رہا تھا یا جاہ کے لیے مانگ رہا تھا۔ یعنی نفس کثرت تو مانگنے کا رب نے حکم دیا، اب آگے یہ مانگتے وقت مزید کیوں مانگتا ہے؟ ریا کے لیے مانگتا ہے یا مرتبے کے لیے کہ مزید ملے گا تو مزید مرتبہ بلند ہوگا؟ تو پھر اس چیز کا تو قیامت کے دن حساب ہوگا کہ علم کی کثرت کا سبب کیا تھا، علم کی کثرت کی طلب کا سبب کیا تھا، یہ تو علم کا بھی پھر حساب ہوگا۔ تو یہ مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ، یہ ہے وہ مسلم والی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو علم پڑھا تھا، لِيُقَالَ عَالِمٌ، کہ عالم کہا جائے، وَقَدْ قِيلَ، اور وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ تو اب یہاں پتہ چلا کہ یعنی اگرچہ کثرت کا حکم رب نے خود ہی دیا کہ مانگو، لیکن پھر سوال ہوگا کہ ریا کے لیے کیوں مانگا یا جاہ کے لیے کیوں مانگا؟ تو اس بنیاد پر پھر آگے خود امام شامی اصل اعتراض کا جواب دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد۔